6واں نقطہ، بہترین حکمت عملی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اسلامی ریاست کے توسط سے اسلام کو کمزور و ناتواں کریں. یہ آپ نہ سی کریے مسلمانہ پڑھ اٹھنا جڑے جڑے انہوں تے حکومت کر دینا انہوں اپنے چیلے بناؤ، ایجنٹ بناؤ، انہوں ہاتھاں بناؤ، مسلمان حکمرانوں کے ہاتھوں اسلام کا چھری پھراؤ. اگلے نقطے ہی لکھتا، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی ریاستوں کو جدیدیت کے خوشنما نعروں کے ذریعے ایسے پروگراموں پر عمل پیرا کرائیں جو اسلام کی جڑیں اکھیڑنے میں مددگار. جدیدیت تے ٹی وی ریڈیو اخبار پڑھے کہ جدیدیت ہونی چاہیے. یار قدامت پسندی کی پرانے چھڈو، جدت پسند اے انہیں لکھا کہ جدیدیت دا دیو. یہ زمانہ بدل گیا یار، لباس نویں ہونے چاہیے، مکان نویں ہونے. جدیدیت کے پردے میں ہم مسلمانوں کو اسلامی اقدار سے بے تعلق کر دیں اور ان کو بیکار مباحث میں الجھائے رکھیں، فضول جھگڑے نہ شروع کر دو تو اسلام دیا خوبیاں تو دور کر دیں. 9ویں نقطے لکھتا، ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کی طاقت اصل جتنے ہوں بمباری شروع ہو گئی. یہ انہوں نے بچایا سی انگریزی دور چ مدرسے بنا لے، بکھے رہ روٹیاں ختم دیا کھا لیاں، کلمہ نہ مٹن دیتا، حدیث دیا شرح لکھیاں تفسیراں یہ وہ بھی لے دے گئے. کافر نے آخیا وہ کام تیا خراب ہویا جڑے دینی مدرسے سی نہ ہو جاڑے. اتوں یہ بچہ تریا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کی طاقت کا منبع اسلامی مدارس ہے. یہ جڑے اسلام دے درسنا دیوبندیاں بریلویاں شیعہ اہل حدیثاں پاویں چنگے پاویں ماڑے اتنے دین دا ذکر نہیں چھڑتے. اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم یا تو انہیں بند کرا دیں یا ان کے نصاب کو جدیدیت اور مغربیت سے ہم آہنگ کریں، یا ختم کر دے رہے حکومتوں کو بند. کوئی مدرسہ نہیں مولوی کھول سکتے جنہیں پڑھنا سرکاری سکولوں چولاد پڑھا، تو جی نہیں نہ چارے بنے نہ ہوں یہاں کا سلیبس بدل دے کہ اتنے بھی کیمسٹری پڑھاؤ، جغرافیے پڑھاؤ سارے. بس دسو تے مدرسے جتنے ڈاکٹر بندے بچے اتنے اسی قرآن حدیث آخیے فقہ پڑھاؤ، MBBS ہو سکتا؟ فقہ حدیث پڑھوں گا کہ اپنا علم پڑھوں گا؟ جہاں کیمسٹری پڑھ رہا انہوں کلو دے پٹھے میں آخر آپ پڑھ، انہیں آخنا یار میرے کو انہیں علم پڑھ لیں. صرف دینی لوگوں بیوقوف بنا لی کہ اتنے کمپیوٹر لایا ہوا یہ تو بغیر حرم نہیں بن سکتے. جہاں انہوں کا کام ہے وہ تو آپ اینا ہے کہ وہ بیچارے دن رات طالب علم لگے رہن. اگر کوئی طالب علم صحیح من ہے تو 10-15 سال گزار کے بھی نہیں سمجھ سکتا کہ فقہ حدیث تاریخ علم منطق اور کلام کی ہے. یہ آپ پہاڑوں نے پہاڑ علم ہے. مگر اس کافر نے لکھا کہ یہاں بند کرا دو یا نصاب میں تعلیم تبدیل کر. اور آخر تو انہوں نے لکھا 10واں، اس وقت پاکستان ہمارے لیے سب سے خطرناک ملک ہے. یہ نیوکلیائی طاقت ہے اور اس میں اسلامی دنیا کا لیڈر بننے کی صلاحیت بھی موجود ہے. ایٹم بم بنا چکا اور اگر مسلمانوں کے اگے لگ گیا تو پھر مسلمان اٹھ کھڑے ہونے. اس لیے ہماری پہلی توجہ اس کی توڑ پھوڑ پر مرکوز ہونی چاہیے. اس ملک کو کھوکھلا کر دیں. مہنگائیاں سٹاک ایکسچینج کے روز اتنے ڈاکے پی رہے ہیں. سٹیل مل جی کوڈیاں بیچ دیتی ہے یعنی انگھیر مچا دے. پاکستان 10 نقطے اور لکھ کے اخیر آتا ہے 11واں، ہم اسلام سے خائف اس لیے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک مسلمان میں سے اسلام نکالا نہیں جا سکتا خواہ وہ مسلمان رندے بادہ خار ہی ہو. یہ شرابی بھی ہوئے نا یہ دل چ گل نہیں نکلتی. جدوں ذکر آتا رسول اللہ کا یہ اکھاں چا سوائے. اور مینوں اختر شیرانی ہاں کہ وہ شرابی شاعر سی اردو دا. محفل لگی سی کمیونسٹ دوست بھی ساتھ بیٹھے تھی اور کسی خبیث نے گل کرتی پی رہا کہہ دیتا رسول اللہ ایسے میں تو رسول اللہ اس حضور نہ لے کے آخیا ایسے تا نبی. اختر دی اکھاں سے خون اتر آیا، ماریا گلاس چک کے منہ سے تھپڑ شروع کہنے گا حرام دادیا اختر کو کچھ نہیں رہا صرف ایک رسول اللہ کی محبت ہے دل چ باقی وہ چھیننا چاہنا. یعنی کافر جڑا وہ جو ابلیس نے کیا تھی اے نقطے پڑھنے پورا چھپا کے بنڈو. آخر تے بیچارہ لکھتا ابھی اس کالم کی سیاہی خشک بھی نہ ہوئی تھی کہ ہم یہ پڑھ کر دنگ رہ گئے کہ مندرجہ بالا تباہ کن پروگرام کی شک نمبر 6, 7, 8 اور 9 کے تحت امریکہ کی خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حکومت پاکستان نے لاہور میں ایک وسیع اور عریض ادارہ قائم کیا ہے. یہ کرتا ہے ادارہ کہ بالکل وہی کرو جو ہے 9 نقطے تک آیا جس کا مقصد اسلامی اقدار کی بے کنی کہ جڑا وڈو ادارے کا کام ہے.